بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات خان کی داستانوں میں سے ایک اردو داستان بے جوڑ، جس کے مصنف خود ملک صفدر حیات ہیں، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس داستان کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ ان دونوں بھائیوں کی بیویاں ایک دوسرے سے بدل گئی تھیں۔ اس وقت ایک میرے سامنے بیٹھا ہوا دوسرے کے قتل کی رپورٹ لکھوا رہا تھا۔ آج میں کچھ تاخیر سے تھانے پہنچا تھا۔ ڈکیتی کے ایک کیس کے سلسلے میں کل شام مجھے نوشہرہ ورکاں جانا پڑ گیا۔ تھانے میں داخل ہوتے ہی مجھے قتل کی اس واردات کی اطلاع مل گئی تھی۔ ASI غلام غوث نے مجھے بتایا تھا کہ وہ لوگ صبح سے 2 چکر لگا چکے ہیں اور اب گزشتہ 1.5 گھنٹے سے یہیں دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ میں نے معاملے کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میرے سامنے خوبرو نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی عمر بمشکل 20-21 سال ہوگی۔ وہ خاصا صحت مند اور دراز قامت تھا، مگر اس وقت اس کے چہرے پر پریشانی نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے اپنا نام کمال دین بتایا تھا۔ اس کے ساتھ ادھیڑ عمر ایک عورت بھی تھی۔ وہ کمال دین کی ماں تھی۔ میں نے مختصر طور پر واردات کے بارے میں معلوم کیا، پھر ASI غلام غوث کو ساتھ لے کر موقع واردات پر جا پہنچا۔ کمال دین کے بڑے بھائی جلال دین کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ مقتول جلال دین کی لاش ٹیوب ویل والے کمرے میں پڑی تھی۔ اس کی گردن آدھی سے زیادہ کٹی ہوئی تھی اور شہرگ کٹ جانے کی وجہ سے جسم کا سارا خون کمرے کے فرش پر ایک چھوٹے سے تالاب کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ میں نے اچھی طرح لاش کا معائنہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ مقتول کے سر کے پچھلے حصے میں بھی زخم کا تازہ نشان موجود تھا، جہاں سے لہو رس رس کر گردن کے راستے کندھوں تک پہنچ کر جم چکا تھا۔ زخم کی نوعیت سے اندازہ ہوتا تھا کہ لوہے کی کسی بھاری سلاخ یا اسی طرح کی کسی اور چیز سے سر کے پچھلے حصے کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ گردن کا سامنے کا حصہ اس انداز میں کٹا ہوا تھا جیسے قاتل کو یہ کام کرنے میں خاصی مشکل پیش آئی ہو۔ ایک بات یقینی تھی کہ گردن کاٹنے کے لیے کسی تیز دھار آلے کا استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ قتل کی بے شمار جائے وارداتوں اور لاشوں کا معائنہ کرنے کی وجہ سے آلۂ قتل کے بارے میں میری معلومات بڑی وسیع ہو گئی تھی۔ مقتول کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھ کر میرے ذہن نے اندازہ کر لیا کہ جلال دین کو کھرپے سے قتل کیا گیا ہے یا پھر درانتی سے اس کی گردن کاٹی گئی تھی۔ میں نے جائے واردات کا تفصیلی نقشہ تیار کیا اور تمام اہم اور غیر اہم باتوں کو نوٹ کر لیا، پھر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے شہر کے ہسپتال میں بھیج دیا۔ ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں نے اہم افراد کے بیانات لینے کا سلسلہ شروع کیا۔ مقتول کی ماں رفت فاطمہ نے بتایا کہ دونوں بھائی حسب معمول آج صبح بھی کھیتوں میں کام کرنے کی غرض سے گھر سے نکلے تھے۔ وہ روزانہ کچھ کھائے پیے بغیر علل صبح کھیتوں میں چلے جاتے تھے۔ بعد میں وہ خود ان کے لیے کھانا تیار کر کے وہیں لے جاتی تھی۔ آج بھی وہ کھانا لے کر گھر سے نکلنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ کمال دین گھبرایا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ اس کی حالت دیکھ کر رفت فاطمہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے کمال دین کہیں دور سے دوڑتا ہوا وہاں پہنچا ہو۔ رفت فاطمہ نے مضطرب لہجے میں سوال کیا، رب خیر کرے پتر، کی گل ہے؟ ماں، بھا جلال کی ہویا جلال نو؟ رفت نے تڑپ کر پوچھا۔ کمالے جلدی بتا، جلال ٹھیک تو ہے؟ وہ کمال دین کو بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ رہی تھی۔ گونگا کیوں ہو گیا؟ کچھ بول بھی۔ کمال دین نے گلوگیر لہجے میں کہا، ماں، بھا جمال دی لاش۔ ہائے میں مر جاں۔ رفت فاطمہ نے سینہ تھام لیا۔ وے کیا بک رہا ہے؟ وہ تو تیرے ساتھ گیا تھا۔ ماں، ٹیوب ویل والے کمرے میں بھا جلال کی لاش۔ کمال دین نے رک رک کر کہنا شروع کیا، کسی نے اس کی گردن کاٹ دی۔ ہائے میرے ربا، او کون ظالم تھا؟ رفت فاطمہ نے سینہ کو بھی شروع کر دی۔ میرا سونا گبرو پتر، میرا چند ورگا شہزادہ، ربا اے کی ہو گیا؟ کچھ ہی دیر کے بعد وہ کھیتوں میں پہنچ چکی تھی اور بیٹے کی لاش دیکھ کر تو اس کے ہوش و حواس اڑ گئے تھے۔ کمال دین بھی اس کے ساتھ ہی وہاں پہنچا تھا۔ چیخو پکار سن کر بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ ٹیوب ویل والے کمرے کے پاس ایک جھمگھٹا سا لگ گیا تھا۔ پھر کسی کو خیال آیا کہ پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دینی چاہیے۔ اس وقت تقریباً 8:30 کا وقت تھا
جب کمال دین اپنی ماں رفت فاطمہ کے ہمراہ تھانے پہنچا تھا، مگر میں چونکہ تھانے میں موجود نہیں تھا اس لیے فوری طور پر مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی، اور اب میں موقع واردات پر موجود تھا۔ میں نے احتیاطاً ٹیوب ویل والے کمرے کو سرکاری تالا لگوا دیا تھا۔ اس سے پہلے میں نے کمرے کا تفصیلی معائنہ کر لیا تھا۔ کمرے کا 1/3 حصہ ٹیوب ویل کے انجن نے گھیر رکھا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں تیل کے ڈرم رکھے ہوئے تھے، ایک ڈرم خالی تھا، باقی 3 میں تیل بھرا ہوا تھا۔ یہ تیل انجن کو چلانے کے لیے بطور ایندھن استعمال کیا جاتا تھا۔ خالی ڈرم کے پاس ہی کچھ پرانے پٹے پڑے ہوئے تھے جو غالباً اب استعمال کے قابل نہیں رہے تھے۔ نئے نکور پٹوں کی ایک جوڑی کمرے کی مغربی دیوار کے ایک کونے میں ٹنگی ہوئی تھی۔ یہ پٹے ٹیوب ویل کے انجن کی موٹر میں استعمال ہوتے تھے۔ دیوار پر ٹنگے ہوئے پٹوں کے نیچے فرش پر ایک پرانا سا لکڑی کا ڈبہ رکھا ہوا تھا جس میں مختلف قسم کے اوزار رکھے ہوئے تھے۔ رفت فاطمہ نے اپنا بیان لکھوا دیا تو میں نے پوچھا، رفت بی بی، تم نے بتایا ہے کہ جلال اور کمال صبح سویرے ہی کھیتوں میں نکل جایا کرتے تھے۔ عام طور پر وہ کتنے بجے گھر سے روانہ ہوتے تھے؟ وقت کا تو مجھے پتہ نہیں جی تھانے دار صاحب، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولی۔ بس جی منہ اندھیرے ہی چلے جاتے تھے۔ پھر بھی کچھ تو اندازہ ہوگا۔ میں کیا بتاؤں، وہ بے چارگی سے بولی۔ اس کے لہجے کا کرب واضح تھا۔ اذانوں کے بعد جاتے تھے؟ میں نے سوال کیا۔ کیا آج بھی وہ اسی وقت گھر سے نکلے تھے؟ ہاں جی۔ گھر سے نکلتے وقت جلال نے تم سے کوئی خاص بات کی تھی؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کل رات کوئی خاص واقعہ پیش آیا ہو؟ میرا مطلب ہے جلال نے خلاف معمول کوئی بات کی ہو؟ نہیں جی، کوئی خاص بات نہیں ہوئی، وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی تھا۔ یہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ رفت فاطمہ کا شوہر اللہ دیتا 3 ماہ قبل دل کا دورہ پڑنے سے مر گیا تھا۔ چند مہینے کے اندر یہ دوسرا صدمہ تھا جو رفت فاطمہ کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ میں نے اس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے رویے سے خاصی نرمی کا مظاہرہ کیا تھا۔ رفت فاطمہ رکھ رکھاؤ والی عورت تھی، اگرچہ اس کی تعلیمی قابلیت صفر تھی، پھر بھی اس کی گفتگو اور انداز میں بہت سلیقہ تھا۔ بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کی بنسبت وہ زیادہ سمجھدار اور دور اندیش نظر آتی تھی۔ اس کی بات چیت سے ذہانت ٹپکتی تھی۔ وہ اردو سمجھ تو لیتی تھی مگر بولنے پر پوری طرح قادر نہیں تھی، چنانچہ ملی جلی اردو اور پنجابی بولتی تھی۔ میں نے پوچھا، رفت بی بی، گزشتہ دنوں میں جلال کا کسی سے کوئی جھگڑا وغیرہ تو نہیں ہوا تھا؟ تھانے دار صاحب، جلال تو بڑا ہی پیارا بچہ تھا، وہ اپنے لہجے میں اداسی بھر کر بولی۔ اس نے تو آج تک کسی کو پھول تک نہیں مارا۔ وہ خاموش ہو کر خلا میں گھورنے لگی۔ جب میں نے تھانے میں اسے پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو اس کی حالت بڑی خراب تھی، مگر اب وہ بڑی حد تک خود کو سنبھال چکی تھی اور میرے سوالوں کے بڑے معقول جواب دے رہی تھی۔ میرا خیال ہے اس کی جگہ اگر کوئی دوسری عورت ہوتی تو ہفتوں لگ جاتے اسے سنبھلنے میں۔ موقع واردات کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد ہم رفت فاطمہ کے گھر میں آ گئے تھے اور وہیں بیٹھ کر میں اس کا بیان لے رہا تھا۔ گھر میں کمال دین اور رفت فاطمہ کے علاوہ ایک ملازمہ صورت عورت بھی مجھے نظر آئی۔ رفت بی بی، ذرا سوچ کر بتاؤ، جلال کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ میرا مطلب ہے تمہیں کسی پر کوئی شک؟ تمہاری نظر میں کون جلال کی جان کا دشمن ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جی، مجھے تو کسی پر شک نہیں۔ دیکھو بی بی، ہمیں اپنی تفتیش کا آغاز کرنے کے لیے کسی نہ کسی اشارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تم اس سلسلے میں میری مدد نہیں کرو گی تو میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ چند روز کے بعد کیس داخل دفتر ہو جائے گا اور بس اللہ اللہ خیر صلاح۔ میں کچھ دیر تک اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ آخرکار مجھے ہی بولنا پڑا۔ میں نے کہا، رفت بی بی، میں جلال کی بیوی کا بیان لینا چاہتا ہوں، تم اسے بلاؤ۔ وہ تو دونوں پیو کے گھر جا بیٹھیں۔ رفت کے لہجے سے بیزاری آیا تھی۔ کون دونوں؟ زرینہ تشومو، رفت فاطمہ نے بتایا۔ نہ وہ منحوس اس گھر میں آتی، نہ یہ گھر اجڑتا۔ پتہ نہیں وہ کیسی بری گھڑی تھی جب ان کا پیر اس گھر میں پڑا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا تمہاری بہویں تمہارے ساتھ نہیں رہتی؟ نہیں جی۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ کیا کوئی جھگڑا وغیرہ چل رہا ہے ان کے ساتھ؟ بڑی لمبی کہانی ہے جی، وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولی۔ لمبی کہانی کو مختصر بھی تو کیا جا سکتا ہے بی بی، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ کیا تم نہیں چاہتی ہو کہ ہم جلال کے قاتل کو گرفتار کر کے اسے عدالت سے سزا دلوائیں؟ ان کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے جی، اس نے کہا۔ بس جی، وہ تو ہمارا خاندانی مسئلہ ہے،
اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ رندھے ہوئے لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، میرے سونے پتر کے قاتل کو میرے سامنے لے آؤ، میں آپ اس کی بوٹی بوٹی کروں گی۔ میں نے کہا، یہی تو مشکل ہے، ہمیں جب تک کوئی سراغ نہیں ملے گا ہم قاتل تک کیسے پہنچ سکیں گے؟ خیر، ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے پوچھا، رفت بی بی، اس گھر میں اور کون رہتا ہے؟ کمالے سے نکاح ایک میرا پتر اور ہے جی، جیلا ہے اس کا نام۔ جیلا اس وقت کہاں ہے؟ وہ صبح سے لاہور گیا ہے جی، ٹیوب ویل کا سامان خریدنے جی۔ اس کا سیدھا نام کیا ہے؟ جمیل۔ جمیل لاہور سے کب واپس آئے گا؟ شام تک آنے کا کہہ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، وہ جب واپس آ جائے تو اس سے کہنا تھانے میں آ کر اپنا بیان لکھوا دے۔ جی۔ میں نے آواز دے کر اے ایس آئی کو کمرے میں بلا لیا۔ اے ایس آئی کے پیچھے پیچھے کمال دین بھی اندر آ گیا۔ میں نے کہا، غلام گوشت، میں تھانے جا رہا ہوں، تم کمال دین کو لے کر وہیں آ جاؤ، اس کا بیان بھی لینا ہے۔ غلام گوشت نے کمال دین کی جانب دیکھا۔ چلو سونےو۔ رفت فاطمہ نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر کہا، تھانے دار صاحب، جو بھی پوچھنا ہے یہی پوچھ لو۔ بی بی فکر نہ کرو، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، کمال دین کو ہم محض قانونی کارروائی کے لیے تھانے لے جا رہے ہیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ تھوڑی ہی دیر میں واپس آ جائے گا۔ میں چاہتا تو کمال دین سے وہیں پوچھ گچھ کر سکتا تھا، لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا تھا، پھر خود بھی جلد از جلد تھانے پہنچنا چاہتا تھا۔ آج تھانے میں بھی ایک بہت ضروری کام کرنا تھا، جس کا تعلق ڈکیتی کی اسی واردات سے تھا جس سلسلے میں مجھے کل نوشہرہ ورکاں جانا پڑا تھا۔ اے ایس آئی کمال دین کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا تو میں بھی گلی میں نکل آیا۔ میں نے سوچا تھا کہ تھانے جانے سے پہلے گاؤں کے ایک دو افراد سے پوچھ گچھ ضرور کروں گا، ہو سکتا ہے کوئی کام کی بات معلوم ہو جائے جس سے تفتیش کے رخ کا تعین ہو سکے۔ رفت فاطمہ کی گلی کے کونے پر کریانی کی ایک دکان تھی، میں سیدھا وہاں چلا گیا۔ اس وقت تک پورے ایمن آباد میں جلال کے قتل کی خبر پھیل چکی تھی۔ ایمن آباد کا علاقہ تھا ہی کتنا بڑا، پھر اس زمانے میں تو یہ ایک نہایت ہی چھوٹا سا پنڈ ہوا کرتا تھا۔ دکاندار مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ آؤ جی ملک صاحب، میرے تے نصیب جاگ گئے نے۔ اس نے فوراً لکڑی کی پیٹی کھول لی اور پھر اس میں سے برف میں دبی ہوئی ایک بوتل نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، لو جی ملک صاحب، پانی شانی پیو سرکار۔ میں نے اس کے ہاتھ سے بوتل لیتے ہوئے کہا، بابا کتنے عرصے سے یہ دکان کر رہے ہو؟ مائی باپ ساری عمر گزر گئی ہے، یہیں کا جام پل ہوں۔ میں نے پوچھا، تمہیں تو معلوم ہی ہوگا آج صبح کسی نے جلال دین کو قتل کر دیا ہے۔ آہو جی، وہ گردن کو اوپر نیچے ہلا کر بولا، بہت برا ہوا جی، جلال بڑا سونا جوان تھا، بڑی عزت کرتا تھا جی بزرگوں کی، سونا رب سب کو ایسی اولاد دے جی۔ تمہارا کیا خیال ہے بابا؟ میں نے پورے اسرار انداز میں پوچھا، جلال کو کس نے قتل کیا ہوگا؟ رب جانے جی، وہ پرخیال لہجے میں بولا، اس کی تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں سنا۔ میرا مقصد پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ دو چار رسمی سوالات کرنے کے بعد میں آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے لیے میں حلوائی کے پاس بھی رک گیا تھا، اس کے بعد حجام کی ایک دکان بھی تھی، میں نے وہاں بھی کچھ پوچھ گچھ کی مگر کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ ایک بات میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی، وہ یہ کہ ہر شخص مقتول کی تعریف کر رہا تھا، کسی ایک شخص نے بھی ابھی تک جلال کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی۔ میرے لیے یہ ایک حیرت انگیز بات تھی، کیونکہ ایسا عام طور پر ہوتا نہیں، اچھے سے اچھے آدمی سے بھی کسی نہ کسی کو کوئی چھوٹی موٹی شکایت ضرور ہوتی ہے۔ ابھی تک کیس کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ ابھی تک آلہ قتل دستیاب نہیں ہو سکا تھا اور نہ قتل کی کوئی وجہ سامنے آئی تھی۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی مجھے معلوم ہو جاتی تو میں اپنی تفتیش کو آگے بڑھا سکتا تھا۔ میں تھانے پہنچا تو کمال دین برآمدے میں ایک بینچ پر بیٹھا ہوا میرا انتظار کر رہا تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچنے کے بعد میں نے فوراً اسے بلوا لیا۔ وہ آج دوسری بار میرے روبرو بیٹھا تھا۔ ہاں بھائی کمال دین، وہ بیٹھ چکا تو میں نے کہا، تمہارے بھائی کا قتل ہو گیا ہے، یقیناً تم چاہو گے کہ قاتل جلد از جلد گرفتار ہو جائے، اور میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ آہو جی، تو پھر سچ سچ بتاؤ آج صبح کیا ہوا تھا؟ اماں نے سب کچھ تو بتا دیا ہے۔ اوئے اماں کے گھوڑے، میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ پوچھو جی، وہ مسکین صورت بنا کر بولا۔ جب تم دونوں بھائی گھر سے روانہ ہوئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ ہونا کیا تھا جی، وہ اٹک اٹک کر بولنے لگا۔ وہ ٹھیٹھ پنجابی زبان میں بات کر رہا تھا۔ اگر میں اس کا بیان منوان آپ کو سنا دوں تو بیشتر سامعین کے لیے سمجھنا دشوار ہو جائے گا، اس لیے میں پنجابی آمیز اردو کا سہارا لے رہا ہوں۔
وہ کہہ رہا تھا، صبح ہم دونوں پہلے ٹیوب ویل پر گئے تھے۔ بھا جلال نے مجھ سے کہا تھا کہ میں کھیتوں میں چلا جاؤں اور واڈی شروع کر دوں۔ وہ دوسری جانب کے کھیتوں کو پانی دینے کے لیے ٹیوب ویل چلانا چاہتا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ تھوڑی ہی دیر بعد میرے پاس آ کر میرا ہاتھ بٹائے گا۔ میں تو جا کر اپنے کام میں جٹ گیا تھا جی۔ کافی دیر گزر گئی لیکن بھا جلال نہ آیا تو مجھے اس کی فکر ہوئی۔ اسی وقت مجھے احساس ہوا کہ ٹیوب ویل بھی نہیں چل رہا تھا کیونکہ مجھے اس کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ میں ایک دم پریشان ہو گیا۔ اس وقت تک اچھی خاصی دھوپ نکل آئی تھی۔ میں نے سوچا چل کر دیکھتا ہوں آخر معاملہ کیا ہے۔ پھر جب میں ٹیوب ویل والے کمرے میں پہنچا تو وہاں بھا جلال بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ جب تم ٹیوب ویل والے کمرے میں پہنچے تو تم نے کیا دیکھا؟ بھا جلال خون و خون پڑا تھا جی، اس کا گلا کٹا ہوا تھا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے جی۔ وہ تھوک نگل کر اپنے حلق کو تر کرتے ہوئے بولا۔ میں دوڑا دوڑا اماں کے پاس پہنچا، پھر اسی تھانے آ گئے۔ کمال دین ذرا سوچ کر بتاؤ، جلال کی کسی سے دشمنی تو نہیں تھی؟ نہیں جی، کوئی ایسا شخص جس سے کبھی جلال کا جھگڑا ہوا ہو؟ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، ویسے تو بھا جلال بہت ٹھنڈی طبیعت والا تھا، مگر ایک بار میں نے اسے بہت غصے میں دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے بتایا، وہ جی بات ہی کچھ ایسی ہو گئی تھی، اچھو کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے پوچھا، کون اچھو؟ کیا کہہ دیا تھا اچھو نے؟ اچھو ہمارا سالہ تھا جناب، کمال نے کہا، بڑا خود سر منڈا ہے وہ۔ اچھو نے ایسی کون سی بات کہہ دی تھی کہ جلال کو غصہ آ گیا تھا؟ وہ ایک لمحے تذبذب کے بعد بولا، وہ ہمارا گھریلو معاملہ تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ رفت فاطمہ نے بھی اس سلسلے میں لب کشائی نہیں کی تھی۔ میرے پوچھنے کے باوجود اس نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ مقتول جلال دین اور اس کے چھوٹے بھائی کمال دین کی بیویاں میکے جا بیٹھی تھیں۔ اس کی کوئی بڑی وجہ ہو سکتی تھی، لیکن ماں بیٹے اس سلسلے میں زبان کھولتے ہوئے ہچکچا رہے تھے۔ ظاہر ہے اس کے پس پردہ کوئی ایسی بات ضرور تھی جسے وہ پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے۔ میں نے ذرا گھما پھرا کر اسے کریدنے کی کوشش کی۔ کمال دین، تمہاری ماں نے بتایا تھا کہ تمہارا چھوٹا بھائی جمیل عرف جیلا آج صبح لاہور گیا ہوا ہے ٹیوب ویل کا کچھ سامان خریدنے کے لیے۔ تمہیں تو یقیناً معلوم ہوگا کہ وہ کون سا سامان لانے گیا ہے۔ نہیں جی، میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر تو تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ وہ واپس کب آئے گا؟ جی تھانے دار صاحب۔ اس کے چہرے پر ناگواری تھی۔ جیلا جانے اور اس کی ماسی جانے۔ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ یہ جیلا کی ماسی کہاں سے آ گئی؟ او جی، زینب ماسی نے جیلے کو بہت بگاڑ دیا ہے، اس نے کہا۔ دن رات اس کی تعریفوں میں لگا رہتا ہے۔ پتہ نہیں کیا گھول کر پلا دیا ہے اس نے جیلے کو۔ اس کی بے ربط باتوں سے میں بیزاری سی محسوس کرنے لگا تھا۔ میں نے اچانک سوال کیا، تمہاری بیوی میکے کیوں چلی گئی ہے؟ پھر میں نے ذرا روب دار لہجے میں کہا، قانون سے کوئی بات چھپاؤ گے تو کسی مصیبت میں پھنس سکتے ہو۔ میں یہ بات کسی اور طرح بھی معلوم کر ہی لوں گا۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ جو پوچھ رہا ہوں سچ سچ بتا دو۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا تھا کہ اگر رفت فاطمہ کی بہوؤں کے میکے جا بیٹھنے کے راز سے پردہ اٹھ جائے تو اس کیس میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اس راز کا جلال دین کے قتل سے گہرا تعلق ہے۔ چلو شروع ہو جاؤ کمالے، میں نے خالصتاً تھانے دارانہ لہجے میں کہا، نہیں تو ہمیں دوسرا طریقہ آزمانا پڑے گا۔ تھانے دار صاحب، اس میں میرا کیا قصور؟ میرے سورے نے زبردستی کلثوم کی طلاق لی تھی جی۔ اس نے بڑی معصومیت سے ایک بڑی بات کہہ دی تھی۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، تم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی؟ آہو جی، اس نے کہا، میں مجبور ہو گیا تھا جی۔ یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ 3 مہینے پہلے جی۔ میں نے نہایت ہی اہم سوال کیا، تم نے بتایا ہے کہ طلاق کا مطالبہ تمہارے سسر نے کیا ہے، اس کی کیا وجہ تھی؟ تم طلاق دینے کے لیے کیوں مجبور ہو گئے؟ میرے کیوں کے جواب میں اس نے ٹھہر ٹھہر کر ایک طویل کہانی سنا ڈالی، جس کے نتیجے میں اس بے رخ کیس کو تفتیش کے کئی زاویے مل گئے۔ کمال دین کی زبانی جو باتیں مجھے معلوم ہوئیں، میں ان میں سے غیر ضروری باتوں کو نکال کر اس واردات سے متعلق اہم نکات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 8 ماہ پیشتر اللہ دتا نے اپنے دونوں بڑے بیٹوں جلال دین اور کمال دین کی شادی اپنی بہن رحمت بی بی کی بیٹیوں زرینہ اور کلثوم یعنی شومو سے کر دی تھی۔ شادی کے وقت جلال دین کی عمر لگ بھگ 22 سال تھی۔ چھوٹا بھائی کمال دین اس سے 2 سال چھوٹا تھا۔ زرینہ اور کلثوم کی عمریں بالترتیب 18 اور 16 سال تھیں۔
اللہ دتا کا بڑا بیٹا جلال دین بہت سیدھا سادہ تھا، اس میں تیزی تراری نام تو نہ تھی، حالانکہ اس نے ایف اے تک تعلیم بھی حاصل کر رکھی تھی، مگر اس میں وہ چالاکی نظر نہیں آتی تھی جو عام طور پر پڑھے لکھے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ وہ انتہائی سادہ مزاج رکھنے والا ایک نرم خو انسان تھا، سب لوگ اس کی شرافت اور اخلاق کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے۔ اس کے برعکس کمال دین کو پڑھنے لکھنے سے کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی، وہ پرائمری سے آگے نہیں جا سکا تھا، اس کا زیادہ وقت کھیل کود میں گزرتا تھا۔ پورے گاؤں میں وہ کمالہ لاٹو کے نام سے مشہور تھا، یعنی وہ لٹو کی طرح ہر وقت گردش میں رہتا تھا۔ ہر اچھے برے لڑکے سے اس نے تعلقات استوار کر رکھے تھے۔ کمال دین نے یہ باتیں بالکل ایسے نہیں بتائیں جیسے میں یہاں پر آپ کو سنا رہا ہوں، بلکہ بہت سی باتیں میں نے اس کے بیان سے خود اخذ کر لی تھیں، جن کے بعد میں تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ اللہ دتا کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنی بہن سے کمال دین کے لیے زرینہ اور جلال دین کے لیے کلثوم مانگ لے، کیونکہ زرینہ مزاج کی خاصی تیز تھی، اس کی جوڑی کمال کے ساتھ ہی اچھی لگتی تھی۔ جلال دین کے لیے کلثوم جیسی کم گو اور سادہ مزاج لڑکی ہی مناسب تھی، مگر اللہ دتا کے بہنوئی چودھری حشمت علی نے اس تجویز کو رد کر دیا۔ نہیں بھائی، یہ نہیں ہو سکتا، چودھری حشمت علی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، یہ تو بالکل ہی نامناسب بات ہوگی، چھوٹے سے بڑی اور بڑے سے چھوٹی بیاہ دوں، تیرا دماغ ٹھیک ہے اللہ دتا؟ او چودھری صاحب، بات سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ دتا نے معتدل لہجے میں کہا، ذرا میری بات پر غور تو کرو، میرا جلال بیٹا بڑا بھولا بھالا پتر ہے، اس کے لیے کلثوم بیٹی ٹھیک رہے گی، پھر کمالہ اور زرینہ ایک جیسے ہی ہیں، میرا خیال ہے ان کی جوڑی ٹھیک رہے گی۔ نہ بھرا، ایسے نہیں ہو سکتا، چودھری حشمت کی بیوی رحمت بی بی نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، جلال دین پڑھا لکھا لڑکا ہے، اس کے لیے زرینہ ہی مناسب رہے گی، اس نے بھی ماشاءاللہ میٹرک پاس کر رکھا ہے، پھر بڑے لڑکے سے تو بڑی ہی کی شادی ہونا چاہیے نا۔ اللہ دتا نے کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بہن، بڑے چھوٹے کا کیا سوال ہے، ہمیں اپنی اولاد کی پسند ناپسند کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے تیرا اللہ دتا؟ چودھری حشمت نے چونک کر اللہ دتا کی جانب دیکھا، پھر اپنی بیوی سے سوال کیا، رحمتے، یہ پسند ناپسند والی کون سی بات کی ہے تمہارے بھائی نے؟ زرینہ کو کمالہ پسند کرتا تھا، رحمت بی بی نے اپنے بھائی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور دونوں کا مزاج بھی بہت ملتا ہے۔ اللہ دتا نے بات کو آگے بڑھایا، نہ بابا نہ، چودھری حشمت نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، یہ نہیں ہو سکتا اللہ دتا، وہی ہوگا جو میں نے کہہ دیا۔ رحمت بی بی نے اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، بھرا، ہم تو بڑے کو بڑی اور چھوٹے کو چھوٹی ہی دیں گے، اچھی طرح سوچ لیں آپ، اللہ دتا نے کہا، آپس میں صلاح مشورہ بھی کر لیں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ اللہ دتا، سوچنا کیا ہے ہم نے؟ چودھری حشمت علی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، ہم نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا، اب سوچنا ساچنا تمہارا کام ہے۔ اچھا، اللہ دتا نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، میں پھر آؤں گا۔ چودھری حشمت علی خیالی کا رہنے والا تھا، وہ خاندانی زمیندار آدمی تھا، 1.5 مربع زمین تھی اس کی۔ اللہ دتا کئی ماہ تک اس کے گھر کے چکر لگاتا رہا، مگر بات بن کر نہ رہی۔ حشمت علی اور رحمت بی بی کی زبان پر بس ایک ہی بات تھی کہ وہ زرینہ کا رشتہ جلال دین اور کلثوم کا رشتہ کمال دین ہی کو دیں گے، دوسری صورت میں اللہ دتا اگر چاہے تو اپنے بیٹوں کا کہیں اور رشتہ کر لے۔ اللہ دتا کے لیے ان کی بات مان لینے میں کوئی قباحت تو نہیں تھی، مگر وہ چاہتا تھا کہ کمال دین کی شادی زرینہ سے ہو جائے۔ وہ کمال دین کے دلی جذبات کو سمجھتا تھا، اسے یہ بات بھی معلوم تھی کہ زرینہ کا رجحان بھی کمال دین ہی کی طرف ہے۔ جلال دین کے ساتھ معاملہ ذرا دوسری نوعیت کا تھا، وہ اپنے باپ کا فرما بردار تھا، اس کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ اللہ دتا کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا، باپ جو بھی کہہ دیتا وہ کبھی انکار نہ کرتا۔ آخرکار اللہ دتا ہی کو ہار ماننا پڑی، اس نے بہن بہنوئی کے حسب منشا اپنے بیٹوں کے رشتے طے کر لیے اور 1 ماہ بعد شادی کی تاریخ پکی کر دی۔ دونوں شادیاں ایک ساتھ ہونا طے پائی تھیں۔ زرینہ اور کلثوم کے والدین کی ضد وجہ تھی۔ زرینہ نے میٹرک پاس کیا ہوا تھا، وہ چاہتے تھے کہ اس کی شادی جلال دین سے ہو، کمال دین کی تعلیم واجبی سی تھی، ان کے خیال میں کلثوم اس کے لیے مناسب تھی کیونکہ اسے بھی پڑھنے لکھنے سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ والدین تو ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، مگر تقدیر بعض اوقات عجیب تماشے دکھاتی ہے۔ زرینہ اور کلثوم بیاہ کر اپنی سسرال تو آ گئیں، لیکن اس کے بعد جو تماشا ہوا ایسا کسی نے کبھی دیکھا تھا نہ سنا تھا۔ دونوں کی دلہنیں بدل گئی تھیں۔ جلال دین اور کمال دین اپنی دلہنوں کو صورتوں سے نہیں پہچانتے تھے،
ایک دوسرے سے دور رہنے کی وجہ سے دونوں گھرانوں کا ملنا جلنا نہ ہونے کے برابر تھا، اور میل جول بھی جس حد تک تھا وہ بھی بزرگوں کے درمیان ہی تھا۔ جہاں تک کمال دین کے زرینہ کو پسند کرنے کا سوال تھا تو اس پسند کا دار و مدار بھی ایک دوسرے کے بارے میں سنی سنائی باتوں پر تھا۔ بچپن میں اگر انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ بھی رکھا تھا تو یہ بہت پرانی بات تھی۔ اب تو ان کی صورتوں میں اتنی تبدیلی پیدا ہو چکی تھی کہ وہ صرف نام شناسا رہ گئے تھے۔ شادی کے دوسرے روز جب زرینہ کے کمرے سے کمال دین اور کلثوم کے کمرے سے جلال دین کو برآمد ہوتے دیکھا گیا تو ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا۔ خدا جانے ایسا کیسے ہو گیا تھا؟ دلہنوں کے کمرے کس طرح بدل گئے تھے، یا دلہا اپنی اپنی دلہن کے بجائے دوسرے کی دلہن کے کمرے میں کیسے پہنچ گئے تھے؟ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہو چکا تھا بہت ہی شرمناک تھا۔ دلہنوں کے پنڈ کی کئی عورتیں برات کے ساتھ ایمن آباد آئی ہوئی تھیں۔ یہ بات چھپنے والی نہیں تھی۔ دوپہر تک ایمن آباد، خیالی، ہندو چک اور پیلی والا کے علاوہ کئی دوسرے گاؤں تک یہ خبر پھیل چکی تھی۔ چودھری حشمت علی کو پتہ چلا تو اس نے سارا الزام کمال دین کے سر پر رکھ دیا۔ یہ سب کچھ سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا ہے۔ حشمت علی غصے میں تنتنا رہا تھا۔ سارا قصور کمال دین کا ہے، یہ سارا چکر اسی نے چلایا ہے۔ اللہ دتا اس نازک صورتحال سے سخت پریشان تھا۔ اس نے کہا، چودھری حشمت کمالے کا کیا قصور؟ رب جانے اے کی ہویا ہے۔ رحمت بی بی نے کہا، میری عزت کی دشمن یہ پھپھے کٹنی ہے۔ اس کا اشارہ رفت فاطمہ کی جانب تھا۔ میں نے بھائی کا منہ دیکھ کر ہاں کر دی پر اسے شرم نہ آئی۔ بہن رحمتے کیا کہتی ہو؟ اللہ دتا نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا، رفت تیری دشمن کیوں ہو گئی؟ وہ ہاتھ نچا کر بولی، یہ ٹھیک نہیں ہویا دتا، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ رفت بھی کھری کھری سنا رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی ساتھ پشتیں پون رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ اللہ دتا اور چودھری حشمت علی میں بھی ہاتھا پائی کا آغاز ہوتا، گاؤں کے چند معتبر لوگوں نے بیچ بچاؤ کروا دیا اور انہیں تلقین کی کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب آپس میں لڑائی جھگڑے سے کیا فائدہ، سب کو مل کر اس مسئلے کا حل کرنا چاہیے۔ گاؤں کے ایک بوڑھے نے کہا، یہ بہت نازک مسئلہ ہے، ایسے حل نہیں ہو سکتا، کسی عالم سے مشورہ کرنا چاہیے۔ دوسرے نے کہا، جلال کا نکاح زرینہ سے ہوا ہے اور وہی اس کی بیوی ہے، اسی طرح نکاح کے مطابق کلثوم کمال دین کی بیوی ہے۔ جلال دین نے کہا، یہ دین کا معاملہ ہے، جو جس کے منہ میں آ رہا ہے بول رہا ہے، ہمیں کسی عالم دین سے صلاح لینی چاہیے۔ جلال دین ٹھیک کہتا ہے، پہلے بوڑھے نے زور دے کر کہا، ہمیں اسی مولوی صاحب کے پاس جانا چاہیے جس نے ان کا نکاح پڑھوایا تھا۔ چنانچہ چند افراد پر مشتمل ایک وفد خیالی پہنچ گیا۔ مولوی صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا گیا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ مولوی صاحب کا حال اندھوں میں کانا راجا والا ہی تھا۔ وہ پورے گاؤں میں سب سے زیادہ دین کی سمجھ بوجھ رکھتے تھے، اسی لیے گاؤں والوں نے انہیں اپنا امام بنا لیا تھا۔ انہوں نے اپنی فہم و فراست کے مطابق اس سنگین مسئلے کا ایک نہایت ہی عجیب حل پیش کیا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گویا ہوا۔ زرینہ ہوئی کمال کی بیوی اور کلثوم ہوئی جلال کی بیوی۔ کمال دین کو مولوی صاحب کی تجویز بہت پسند آئی۔ مولوی صاحب نے اس کے دل کی بات کہہ دی تھی۔ اس کے چہرے پر رونق سی آ گئی، مگر جلال دین تعلیم یافتہ، سمجھدار اور بردبار شخص تھا۔ یہ جاہلانہ فتویٰ اس کے حلق میں اٹک گیا تھا۔ مولوی صاحب، آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ وہ غصے کو دبا کر تیز لہجے میں بولا، آپ نے میرا نکاح زرینہ سے پڑھایا ہے، پھر کلثوم کس طرح میری بیوی ہو گئی؟ پتر جی، تم نے خامن کے حقوق ادا کر دیے ہیں، اب کلثوم ہی تمہاری گھر والی ہے۔ جلال نے کہا، وہ سب کچھ بے خبری میں ہوا ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں اس سلسلے میں کسی مفتی سے معلوم کروں گا۔ بہرحال جب تک مجھے اس مسئلے کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل جاتا، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ بھا جلال، مولوی صاحب ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ کمال دین نے بڑے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی، رب کو جو منظور تھا ہو گیا ہے، اللہ دیاں اللہ ہی جانے۔ او کمالے، اگر تو نے کوئی اور بکواس کی تو میں تیرا کھونا کھول دوں گا۔ جلال دین نے کھا جانے والی نظروں سے چھوٹے بھائی کی جانب دیکھا۔ جب تک میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ جاتا، زرینہ کو چھونا بھی نہیں۔ میں کل ہی لاہور جاؤں گا اور کسی بڑے عالم دین سے اس سلسلے میں مشورہ کروں گا۔ کمال دین کو بھائی کا فیصلہ پسند نہیں آیا تھا، لیکن وہ مجبور تھا۔ بیشتر لوگ جلال دین کے موقف کی حمایت کر رہے تھے۔ اب کمال دین صبر کے سوا کیا کر سکتا تھا؟ زرینہ اس کے ہاتھوں میں آ کر نکلتی ہوئی لگ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے اپنی دانست میں جو مشورہ دیا تھا،
آپ اس پر کچھ زیادہ حیرت نہ کریں۔ دور دراز کے گاؤں دیہاتوں میں اس زمانے میں قسمت ہی سے کوئی ایسا مولوی ملتا تھا جو دین کے احکام کو پوری طرح سمجھتا ہو، بلکہ میں تو بعض ایسے علاقوں سے بھی واقف ہوں جہاں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں پایا جاتا جو صحیح معنوں میں بکرا ذبح کرنا جانتا ہو۔ ایسے علاقوں میں بسنے والے لوگ دوسرے علاقے کے کسی مولوی سے چھری پر تکبیر پڑھوا کر لے آتے تھے اور پھر پورا گاؤں اسی چھری سے قربانی کا فریضہ ادا کرتا تھا، مگر یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔